بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات ہے، ایک کمیونٹی کے لیے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، ابھی جا کر جوائن کر لیں۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ کوئی وقت تھا اور نہ کوئی مقام، تو تب صرف ایک ہی ذات تھی، وہ ذات تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو کاملین صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب اس ذات چاہا کہ وہ پہچانی جائے تو اس نے اپنے نور سے ایک آئینہ بنایا، وہ ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ تو آج ہم عقل اور مادی جو دنیا کے پردے ہٹا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وجود محمدی دراصل کیا ہے اور ہمارے وجود کا اس اصل نور سے کیا رشتہ ہے۔ سوال کرے محمدیہ کیا ہے، حقیقت محمدیہ اصل میں ہے کیا؟ تو میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ صرف ایک تاریخی وجود کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کی پہلی تجلی ہے۔ تو اس پر شیخ الاکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرماتے ہیں کہ محمد انسان کامل ہے، محمد انسان کامل ہے۔ تو اب کائنات کا وہ مرکز ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنی صفات کو دیکھا ہے، وہ کائنات کی روح ہے اور باقی کائنات ان کا جسم ہے۔ تو ابن عربی کے مطابق جب خدا کن کہا تو سب سے پہلے جسے وجود ملا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر اسی نور کی کرنوں سے عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجسام کو بنایا گیا۔ یہ تین عالموں کو بنایا گیا۔ یعنی اگر کائنات ایک درخت ہے تو حقیقت محمدیہ اس درخت کا بیج ہے اور اس کا پھل بھی وہی ہے۔ تو جو تصوف میں ماہر ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کائنات ایک درخت ہے تو حقیقت محمدیہ اس درخت کا بیج ہے اور پھل بھی وہی ہے۔ بیج کے اندر کیا ہے؟ درخت چھپا ہوا ہے، درخت کو پھل لگا ہوا ہے، پھر پھل کے اندر جو بیج لگا ہے پھر وہی چلتا ہوا۔ اب آئیں اس نقطے پر جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، تو وہ ہے حقیقت۔ تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے ظاہری وجود پر بھی اپنے محبوب کے نام کا نقشہ ڈال دیا۔ غور سے دیکھیے، انسان کی یہ ظاہری جو سخت لفظ ہے محمد کی تصویر ہے۔ پہلے میم انسان کا سر ہے جو عقل، علم اور معرفت کا تاج ہے۔ اب ہا، یہ ہا انسان کا سینہ اور دل جو ہے وہاں پر ہے، جو روحانیت، محبت اور اطاعت کا مرکز ہے۔ وہ محبت کا مرکز ہے، یعنی سینہ، دل،
اور تیسرا جو ہے میم ہے، یعنی انسان کی ناف جو ہے نا، ناف ہے جہاں سے وجود کی پرورش ہوتی ہے، اور آخر میں دال ہے، انسان کے پاؤں جو ہے جو قائم اور بندگی کا پتھر ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں بھی فرماتے ہیں کہ اس جسم کے اندر ہی ہو کا ڈیرا ہے، اور اس جسم کی ہر سخت میں نام محمد کی تجلی ہے۔ جو اس باطن کو پہچان گیا اس نے دنیا کو اور آخرت کو پہچان لیا۔ اور دیکھیے، جب انسان رب کے سامنے سجدے میں جھکتا ہے تو اس کی یہ پوری صورت بالکل لفظ محمد بن جاتی ہے۔ انسان کا سجدہ صرف عبادت نہیں ہوتا بلکہ اس اصل نقش کا زندہ اظہار ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ آپ خدا کے نور کا آئینہ ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو صاف کر لیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ کا وجود حقیقت محمدی کا ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ظاہری جسم جو ہے مٹی کا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر جو روح ہے، جو روح پھونکی گئی ہے، وہ اسی نور کا ایک عکس ہے۔ انسان دنیا میں اسی لیے آیا ہے تاکہ وہ اپنے اس اندرونی آئینے سے غفلت کی دھول کو صاف کریں۔ جب دھول ہٹ جاتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح کا رابطہ براہ راست حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ تو اہل عرفان کا یہ خلاصہ ہمیں ایک بہت بڑے مقام کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کوئی عام مادی مخلوق نہیں ہے، انسان کا وجود کائنات کا سب سے بڑا شاہکار ہے، جس کے اندر حقیقت محمدی کی تجلی پوشیدہ ہے۔ غور کیجئے، جب آپ اپنے وجود کو اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو اپنی قدر کا احساس ہوگا۔ آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کا ہر سانس، آپ کا ہر قدم اس اصل نور کا احسان ہے۔ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے وجود کا راز ہے۔ اپنے اندر کے اس نقش کو پہچانیے، اپنے باطن کے آئینے کو صاف کیجیے، کیونکہ آپ کا وجود حقیقت محمدیہ کا ایک روشن چراغ ہے۔